بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک گاؤں کا نام راس نگر تھا۔ وہاں کے لوگ بہت نیک اور اچھے تھے۔ اس گاؤں میں ایک شخص احمد علی رہتا تھا، جو تھا تو بہت ہی غریب لیکن نیک انسان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک کسان تھا اور گاؤں کے چودھری کی زمین پر کام کر کے اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ چودھری بہت ہی ظالم اور مغرور تھا۔ وہ دوسرے سے برا سلوک رکھتا اور لوگوں کی دل ازاری کرتا۔ احمد کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نوری تھا۔ وہ 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ احمد علی کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ایک دفعہ وہاں ایک فقیر آیا اور چودھری کے گھر کو دیکھ کر رک گیا اور نوکر سے پانی مانگا۔ اسی اثنا میں چودھری نے فقیر کی آواز سنی تو وہ غصے سے بولا، دفع ہو جاؤ، اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ فقیر بہت ہی پیاسا تھا۔ چودھری کا رویہ دیکھ کر وہ رو پڑا اور آگے چل پڑا۔ قریب ہی کھیتوں میں احمد کام کر رہا تھا۔ فقیر پیاس سے نڈھال تھا کہ چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ احمد فقیر کی یہ حالت دیکھ کر دوڑتا ہوا فقیر کے پاس آیا اور قریب ہی درخت کے چھاؤں تلے بٹھایا۔ جلدی سے اپنا کھانا اور پانی لے کر آیا اور فقیر کو پیش کر دیا۔ فقیر پانی پی کر کچھ بہتر ہو گیا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا بھی تناول کیا اور خوش ہو کر احمد کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خوشی پوری کرے۔ کچھ دنوں بعد ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس کو ایک چابی ملی۔ اس نے چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ جب وہ فارغ ہو کر گھر آیا تو اس نے وہ چابی اپنی بیوی کو دکھائی اور وہ دیکھنے میں کافی پرانی چابی تھی۔ اس نے وہ چابی تکیے کے پاس رکھی اور سو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کھیت کے قریب ایک درخت ہے جس کے تنے کے نیچے ایک صندوق ہے جس کی یہ چابی ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے چابی جیب میں ڈالی اور نوری کو اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کھیتوں میں چلا گیا۔ جب وہ تھک گیا تو وہ سانس لینے کے لیے اسے تنے پر آ بیٹھا جس پر اس نے فقیر کو بٹھایا تھا۔ اس کو سارا خواب یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے زمین کھودی تو وہاں صندوق موجود تھا۔ وہ صندوق لے کر گھر آیا۔ اس نے جلدی سے چابی نکالی اور صندوق کو کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب حیران تھے اور کیوں نہ ہوتے۔ صندوق قدیم زیورات اور سونے کی سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کچھ اشرفیاں اس نے رکھ کر باقی سارے گاؤں میں تقسیم کر دی۔ احمد علی خوش تھا کہ اس کی نیکی کام آئی اور اب ان پیسوں کے ذریعے نوری کو تعلیم دلانے کی اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ بات گاؤں کے چودھری تک جا پہنچا اور چودھری نے جب احمد کی زبانی یہ سارا ماجرا سنا تو اس نے اسی دن اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی اور اسی دن سے لوگوں کے کام آنے کا وعدہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، شیئر